کہ فلما بلغ 40 سنۃ کان حبب الیہ الخلا، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ کو خلوت، تنہائی بہت پسند آنے لگی۔ وَكَانَ يَخْلُو إِلَىٰ غَارِ الْحِرَاءِ، اور آپ غار حرا کی طرف تشریف لے جاتے اور وہاں خلوت اختیار فرماتے۔ وَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، اور آپ اس میں تحنس فرماتے۔ تحنس کے معنی ہے عبادت، پرستش۔ حدیث کی شرح لکھنے والے محدثین کے سامنے یہ سوالیہ نشان آیا کہ اس وقت نہ قرآن نازل ہوا تھا کہ آپ تلاوت فرماتے، نہ باقاعدہ کوئی نماز تھی کہ آپ وہاں نماز پڑھتے، نہ کوئی باقاعدہ تسبیحات تھی جو آپ تسبیحات فرماتے، تو پھر یہ کون سی عبادت تھی جو آپ کر رہے تھے؟ لہٰذا انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کانا صفت و تعبدہ فی غار الحراء التفکر والاعتبار، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا میں پرستش کی نیچر غور و فکر تھا۔ تفکر، فکر کرنا، غور کرنا، اعتبار، نتیجے تک پہنچنا، عبرت حاصل کرنا، یہ دو کام تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کر رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کائنات کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے کہ اسے کس نے بنایا؟ نہیں۔ قرآن مجید گواہ ہے کہ اگر تم پوچھو ان سے، یعنی قریش سے، من خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یقیناً وہ کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا۔ تو معلوم ہوا کہ مکے کے لوگ ان جنرل اللہ کو ہی اس کائنات کا تنہا خالق مانتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں کیا کنفیوژن ہو سکتا تھا؟ پھر دوسرا پہلو کہ پرستش کے لائق کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس پر گواہ تھی کہ آپ صرف اللہ رب العالمین ہی کو الہ واحد پرستش کے لائق سمجھتے تھے، اسی لیے آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اب رہا سوال کہ پھر وہاں غور و فکر کیا تھا؟ اگر تو معاملہ صرف تفصیل کا ہوتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مزید معرفت حاصل کرنا چاہتے تھے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے انسان پریشان ہو کر گھر بار چھوڑ کر چلا جائے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص گھر سے مسجد میں آ کر زیادہ وقت گزارتا ہے، یا کسی پہاڑ میں جا کر اس کی کھو میں جا کر بیٹھتا ہے، اس لیے کہ گھر میں اس کے اہل و عیال، اس کے بیوی بچے اس کی بات نہیں سنتے، تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جہاں ایک آرام دہ بستر ہو، ظاہر بات ہے کہ حضرت خدیجہ شہر کی ایک متمول ترین خاتون تھیں، تو ان کا گھر بھی مکے کا یقیناً ایک لگزوریس گھر ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات کمپنی کی ہوتی ہے۔ جس گھر میں انسان کو حضرت خدیجہ جیسی بیوی کی کمپنی نصیب ہو، وہ بلا وجہ اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گھر کو چھوڑ کر جانا اور 7 ہفتے وہاں قیام کرنا، جیسا کہ روایات سے ثابت ہے، وہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اور آپ کی زندگی اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی پرست میں تو آپ پہلے ہی روز سے یکسو ہیں، لیکن انسان کے میں کیسے کام آؤں، آپ مختلف اٹیمپٹس کر رہے ہیں، ان میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ پہلے بغیر مالی وسائل کے آپ نے یتیموں کی سرپرستی اور بیواؤں کی خبرگیری کر کے انسان کی خدمت کی، پھر حضرت خدیجہ کے مالی وسائل کے ساتھ تنہا اس رخ پر کام کیا، پھر محسوس ہوا کہ نہیں، یہ تنہا کرنے کا کام نہیں، تو حلف الفضول جوائن کی۔ اور انشاءاللہ اگلی نشست میں وہ دوسرا پہلو جو حلف الفضول کے مقاصد میں شامل تھا، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جلدی آپ نے محسوس کیا کہ ہم انسانیت کے کسی کام نہیں آ رہے، تو پھر میں انسان کے کیسے کام آؤں، میں انسانیت کے ساتھ کیسے بھلائی کروں؟ غالباً یہی وہ غور و فکر تھا جو کرنے کے لیے، یہی وہ گتھی تھی جو سلجھانے کے لیے آپ غار حرا میں تشریف لے گئے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني